بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت اور اس کی فضیلت اس طرح ارشاد فرمائی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان تو دے دینا گوارا کرتے تھے، لیکن ایمان سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے اس کا تصور نہیں تھا۔ چنانچہ مختلف احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تاکیدی حکم فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے، من جملہ مشترکہ طور پر ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ، چاہے تمہیں اس کی پاداش میں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے، لیکن اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی پیچھے مت ہٹنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ایمان کی قیمت کو پہچانتے تھے اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ہر چیز کو وہ قربان کر دیتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو بچا لیتے تھے۔ قرآن پاک جو سراسر ہدایت کی کتاب ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے سے مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو غصے کی حالت میں تھے اور نعوذ باللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات سنی تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ جب آدمی سنتا ہے تو اس کا اثر اس کے قلب پر ہوتا ہے اور زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو غصے کے عالم کے اندر تھے، جب تھوڑا غصہ ختم ہوا تو کہا کہ کون سا کلام تم لوگ پڑھ رہے تھے جو میرے کان کے اندر پہنچا ہے، تم مجھے اس کو سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب سورہ طٰہٰ کی شروعات کی آیتیں سنائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کر چلو۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشرف اسلام ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کفار بھی قرآن پاک کو سننے کے لیے رات کے وقت چھپ کر آیا کرتے تھے۔ مختلف قبائل کے بڑے بڑے سرداران جب قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے رات کو چھپ کر آئے تو ان کی آپس کے اندر ملاقات ہو گئی۔ سب حیرت کے اندر تھے کہ چھپ کر 5 یا 6 سردار قرآن پاک کو سننے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے یہ عہد کیا
کہ اب ہم اس کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی کشش رکھی ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو کتنی ہدایتیں ملتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کے سچے واقعات بیان کیے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے واقعات بیان کیے ہیں، تاکہ امت کے اوپر جب حالات آئیں تو ان واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرے اور ان واقعات کے ذریعے سے اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے، اور جب لوگوں کے حالات سنے تو اس کے دل کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو کہ اگر ہمارے زمانے کے اندر بھی ایسے احوال آئیں گے تو ہم بھی اس زمانے کے اندر اپنے ایمان پر اسی طرح ثابت قدم رہیں گے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کے اوپر ثابت قدم تھے اور ایمان کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ آج بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، مختلف احوال آ رہے ہیں، ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، ایمان کو جانچا جا رہا ہے، آدمی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، اور ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایک ایمان والا اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے لیے ساری ان کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ایسے احوال کے اندر ہمیں ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بیٹھانا پڑے گا، اور یہ سوچنا پڑے گا اور دل کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم ہر چیز تو قربان کر سکتے ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہم کسی حالات کے اندر بھی اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہی وہ پونجی ہے جو دنیا کے اندر سب سے قیمتی ہمیں بناتی ہے، اور اسی پونجی کی بنیاد پر ساری قومیں باوجود ہے کہ ان کے اندر آپس کے اندر بہت اختلاف ہے، عقیدے کے اعتبار سے اختلاف ہے، معاشرے کے اعتبار سے اختلاف ہے، کلچر کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن وہ ہمارے خلاف متحد صرف ہماری اس پونجی کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی اس پونجی کو لٹا دیں تو وہ سب خوش ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کا اپنا منصوبہ بھی کامیاب ہو جائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ پونجی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، جس کو اچکنے کے لیے اور جس کو ختم کرنے کے لیے وہ سارے منصوبے اور سارے پلان بنا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون کے واقعہ کو ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر فرمایا، اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کرام قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور دوسرے اقوام کا تذکرہ کیا۔ کس لیے تذکرہ کیا؟ ایمان کے حالات کے اندر کچھ لوگ اپنے ایمان کی بچانے کی فکر کے اندر تھے اور اس کی محنت کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو ایمان سے روکنے والے تھے اور اپنے آپ کو یا تو رب کہلواتے تھے یا ان کے تابع اور متبعین میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کی اس گھڑی میں مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو آزمایا، لیکن بالآخر کامیابی ایمان والوں کو نصیب ہوئی، اور وہ ساری کی ساری قومیں ہلاک کر دی گئی، تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ قصص کے اندر ہے، انبیاء کرام کے واقعات کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی جی، آپ کے سامنے ہم جو انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے بعد جو احوال آئے، حالات آئے، ان حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے کا ان حالات کے اوپر ثابت قدم رہنا اور جمنا آسان ہو۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ، اس کے ذریعے سے ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں اور آپ کے دل کو مطمئن کریں کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت لے کر چلے گا، اس کی محنت کو اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے جب قوموں کی جانب سے احوال آئیں گے، حالات آئیں گے، تو انبیاء کرام کے واقعات اور انبیاء کرام کے زمانے کے گزرے ہوئے انبیاء کرام کے واقعات کو یاد کر کے آدمی ان احوال کو منطبق کرے
اور اس کے اوپر اس کا ثابت قدم رہنا اور جمنا آسان ہو۔ جب فرعون کے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے سے پہلے انہوں نے فرعون سے اپنے لیے سودے بازی کی اور کہا کہ اگر ہم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ساری سلطنت سامنے ہے، ساری رعایا سامنے ہے، اس وقت زبردست مقابلہ ہے، یہاں کی فتح عظیم فتح کہلائے گی اور اس فتح کی بنیاد پر آپ کا نام روشن ہوگا، تو یہ بتلائیے کہ اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو ہمیں انعام کے اندر کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تم لوگ ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، اتنا بڑا اکرام، اتنا بڑا اعزاز تم کو ملے گا۔ اب سوچئے اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے فرعون کے جادوگروں نے کتنی محنت کی ہوگی اور کس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہوگی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالا اور اس نے ان کے سارے سانپ کو نگل لیا، تو اس وقت فرعون کے جادوگروں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، اگر یہ جادوگر ہوتا تو ہم سے بڑا جادوگر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر سحر اور جادو کا بڑا دبدبہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اپنے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی اور ڈنڈے نے جب ان کے سانپوں کو نگل لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ فرعون دیکھ کر گھبرا گیا کہ اب رعایا کے سامنے بڑی شرمندگی کا معاملہ ہے، غصے کے اندر آ گیا۔ جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم نے موسیٰ کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا ہے، ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، اور ان کو طرح طرح سے دھمکایا اور کہا کہ میں تم کو قتل کروں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تم کو سولی کے اوپر لٹکا دوں گا۔ اس وقت ان لوگوں نے جب ان کے دل کے اندر ایمان جم گیا تو کہا آپ جو چاہے کریے، ہم اپنے ایمان سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ کتابوں کے اندر واقعات لکھا ہے کہ فرعون نے اس زمانے کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اتباع کرتے تھے ان کے اوپر کتنا ظلم کرتا تھا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک عورت تھی، کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، جو اس کے بچی کو سنوارنے کا کام کرتی تھی۔ اس نے اس کے بچی کے سر کے اوپر کنگھی کرتے ہوئے کنگھی سر سے گر گئی، اس نے اٹھاتے ہوئے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لے لیا۔ اس وقت اس نے کیا کہا اس کی لڑکی نے کہ تم ہمارے باپ کو چھوڑ کر موسیٰ کے رب کو پکارتی ہو، میں ابھی تمہیں سخت سزا دلواتی ہوں۔ اس نے کہا تمہارا جو جی چاہے کر لو، میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتی ہوں اور میں اس سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ کتابوں کے اندر اس کا نام مشاطہ لکھا ہے۔ اب جب اس نے یعنی فرعون کی بیٹی نے فرعون کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو فرعون کو بہت غصہ آیا کہ میری سلطنت کے اندر، میری کفالت کے اندر رہنے والی یہ لڑکی موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کو برسر عام ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ کوئی پھر دوبارہ اس کی جرات نہ کر سکے۔ دربار طلب کیا گیا، اس عورت کو لایا گیا، اس عورت نے اس کلمے کا اقرار کیا اور کہا کہ میں نے جو کہا ہے میں اس کے اوپر قائم ہوں، فقض ما انت قاض، جو جی چاہے کر لو، میں اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے حکم دیا، اس کے جسم کے اوپر کیلیں ٹھوک دی گئی، زمین سے چپکاٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے مشورہ دینے والے نے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی ہے، اگر اس کو اس کے سامنے سزا دو گے تو ہو سکتا ہے کہ ماں کی ممتا جوش میں آ جائے اور وہ اس کلمے سے پھر جائے۔ چنانچہ اس کی بیٹی کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا تمہارے سامنے۔ کہا کر دو، میں اپنے کلمے سے میں اس کلمے سے پھر نہیں سکتی۔ اس کے سینے کے اوپر رکھ کر اس بیٹی کو ذبح کر دیا گیا۔ اب سوچئے کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن اس نے کہا کہ
کہ میں اس کلمے کو چھوڑ نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد اس عورت کو بھی برسرعام سزا دے دی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس نے اپنی جان دے دینا گوارا کیا، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ جب فرعون واپس آیا اپنے محل کے اندر اور اپنی بیوی آسیہ جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا اس کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو اس نے کہا تم نے ایک معصوم بچی کی بھی جان لی اور ایک معصوم لڑکی کی بھی جان لی، تم نے غلط کام کیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ مجھے رب نہیں مانتے تھے، کہا کہ رب تو میں بھی تم کو نہیں مانتی، میں بھی رب موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرعون اور آسیہ کے جو واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور وہ ساری چیزیں مذکور ہے۔ کہنے کا مقصد ایمان کے اوپر ثابت قدمی یہ سب سے اہم چیز ہے۔ حالات ہر زمانے کے اندر آئے ہیں اور ہر زمانے کے اندر آئیں گے، اور عالمی برادری ہمیشہ مسلمانوں کی دشمن رہی ہے اور ہمیشہ وہ متحد ہو کر ختم کرنے کی کوشش کیے ہیں۔ جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر پوری عالمی برادری اکٹھا ہو کر آئی تھی مکہ کے آس پاس کی، اور کہا تھا کہ ان چند مدینے والوں کو ہم محاصرہ کر کے ہلاک اور تباہ کر دیں گے۔ 1 مہینے تک لمبا محاصرہ جاری رہا، اور جب ایمان والوں سے کہا گیا کہ یہ تم کو ختم کرنے کے لیے آئے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے ان سے کہا، منافقین نے ان سے کہا کہ یہ تو تم کو ختم کرنے کے لیے آئے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، تو اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ اور رسول نے ہم کو خبر دی تھی، ہمارے ایمان کے اندر اس سے اور زیادتی ہو گئی۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جب وہ اس جگہ سے واپس ہوئے تو غصے کے ساتھ آئے تھے، تو اسی غصے کو لے کر وہ واپس ہو گئے اور کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں لگی اور شکست کھا کر وہاں سے چلے گئے۔ کیا ایمان والے ختم ہو گئے؟ نہیں، ایمان والے ختم نہیں ہوئے، ایمان ہمیشہ رہا ہے، ایمان والے ہمیشہ رہیں گے۔ شرط یہ کہ ایمان والا اپنی ایمان کی اہمیت کو، ایمان کی عظمت کو پہچانے اور یہ سوچ لے کہ جو بھی حالات آئیں گے ہم ان حالات کا سامنا کریں گے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر استقامت اختیار کیے رہے، جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، تو فرشتے ان کی موت کے وقت آتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، رنج کرنے کی کوئی بات نہیں، تم اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ جس جنت کا تم کو دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا ابھی سے جنت کی خوشخبری حاصل کر لو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیاوی زندگی کے اندر بھی تمہارے اولیاء تھے، دوست تھے، اور آخرت کے اندر بھی تمہارے دوست ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کا اعزاز کیا جاتا ہے اور بطور مہمان نوازی کے ان کو جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اعزاز ملتا ہے جب آدمی ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔